لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15ویں ماہ مبارک رمضان ایک ایسی مبارک تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں اس مبارک موقع پر سرکار حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سن 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت ام الفضل جو ایک باعظمت خاتون ہیں، خواب دیکھتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ان کی آغوش میں آ گیا، ان کی گود میں آ گیا۔ خواب سے بیدار ہوئیں، تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنا خواب بیان کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، عن قریب میری بیٹی فاطمہ کو پروردگار ایک فرزند عطا کرنے والا ہے جو تمہاری آغوش کی زینت بنے گا۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، امیر المومنین سے دریافت کیا کہ یا علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ مولا نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بھلا آپ پر کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، جب تم مجھ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتے تو میں اپنے پروردگار پر کس طرح سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی درمیان جبریل امین نازل ہوئے، پروردگار عالم کا تحفہ درود و سلام حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ علی کی نسبت آپ کے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، لہذا موسیٰ کے بھائی ہارون کے فرزند کے نام پر ہی اس بچے کا نام پروردگار عالم نے رکھا ہے، اور چونکہ جناب ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، لہذا اسی مناسبت سے امام حسن کو شبر کہا جاتا ہے، اور اس کا اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عربی ترجمہ گویا حسن ہے۔ اور یہ واقعاً کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو وہ کردار کی ضمانت نہیں ہوتے، لیکن جب پروردگار کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ صرف نام ہی نہیں بلکہ ہر نام کردار کی ضمانت ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے نام حسن رکھا تو ہر جگہ حسن ہی حسن پایا جاتا ہے، اور خود امام حسن کا خلق تو مشہور زمانہ ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے اور بہترین عادتوں کے حامل تھے۔ ولادت سے لے کر سن 11 ہجری تک، یعنی سن 3 ہجری سے 28 صفر سن 11 ہجری تک اپنے نانا پیغمبر اکرم کے ہمراہ رہے۔ پیغمبر امام حسن علیہ السلام کو بھی اپنے کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے، آپ کے بوسے دیا کرتے تھے، خوشبو سونگھا کرتے تھے۔ وفات پیغمبر اکرم کے بعد 90 دن یا 75 دن ہی گزرے تھے کہ ماں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور اب امیر المومنین کے ہمراہ، اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ آپ زندگی بسر کرنے لگے۔ اور جو وفات پیغمبر اکرم کے بعد جو انقلاب آیا تھا، جو تبدیلیاں آئی تھیں، جس طرح لوگوں نے اہل بیت سے اپنا رخ موڑا تھا، ان تمام واقعات اور حادثات کا آپ مشاہدہ کرتے رہے، اور امیر المومنین کے شانہ بشانہ آپ تحفظ اسلام کے لیے، حفاظت اسلام کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جمل ہو یا صفین یا نہروان، سفر ہو یا حضر، کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنے بابا امیر المومنین کی
تحفظ اسلام کے لیے نصرت اور مدد نہ کی ہو اور اپنے کو پیش نہ کیا ہو۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد آپ امت کے امام قرار پائے اور آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ ظاہری حکومت صرف 6 مہینے تک رہی۔ اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ کو معاویہ سے صلح کرنا پڑی، لیکن معاویہ سے صلح آپ نے دب کر نہیں کی ہے، اس لیے کہ معاویہ کی طرف سے صلح کے شرائط نہیں پیش کیے گئے تھے، بلکہ صلح کے تمام شرائط خود امام حسن علیہ السلام کی طرف سے پیش کیے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح نانا کے صلح پر بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا، اسی طرح نواسے کے صلح پر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا۔ وہاں رسالت میں شک کیا گیا اور یہاں یا مذل المومنین کہہ کر معاذ اللہ سلام کیا جانے لگا۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ ظاہری حکومت آپ کے پاس نہیں رہی تھی، لیکن امام بہرحال کائنات کا امام ہوتا ہے، وہ نمائندہ الہی ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے، نائب رسول ہوتا ہے، لہذا اپنے عہدے اور منصب کے لحاظ سے مکمل طور پر اپنی ذمہ داریوں کو آپ پورا کرتے رہے اور امت کی ہدایت کا سامان اور اسلام کے تحفظ کا سامان آپ فراہم کرتے رہے۔ جس وقت یہ تاریخیں جب بھی آتی ہیں، اس قسم کی تاریخیں، چاہے معصومین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخیں ہوں یا شہادت کی تاریخیں ہوں، یہ سب ہمارے لیے محاسبے کا پیغام لاتی ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ محاسبہ نفس کرنے والا ہوتا ہے، یعنی خود اپنے کو واچ کرنے والا، خود اپنا حساب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو محاسبہ نفس، خود اپنا حساب کرنے کو امام نے اپنے شیعوں کی ایک علامت اور پہچان بتائی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے احکام کے مطابق تو عمل کرنے والا ہے، یعنی جو ہمارا حکم ہے، جو ہمارے احکام ہیں ان کے مطابق تو عمل کرنے والا ہے، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے، یعنی جو چیزیں حرام ہیں، ان تمام حرام کاموں سے تو بچنے والا ہے، تب تو اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی واقعاً تو ہمارا شیعہ ہے۔ تو جو شیعہ کی پہچان، شیعہ کی شناخت، شیعہ کی علامت امام نے بتائی، وہ یہی بتائی ہے کہ جو احکام کے مطابق عمل کرنے والا ہو، یعنی واجبات کی پابندی کرنے والا ہو، اور حرام سے اپنے کو کم سے کم بچانے والا ہو۔ تو یہ ہے گویا امام کا شیعہ۔ اس کے بعد امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے احکام پر عمل کرنے والا نہیں، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان باتوں سے اور ان چیزوں سے اپنے کو تو روکنے والا نہیں ہے، تو یہ کہہ کر تو گنہگار نہ ہو۔ اس کے باوجود معصیت کار، گنہگار انسان، پے در پے گناہ کرنے والا، واجبات کو نظر انداز کر دینے والا، محرمات سے نہ بچنے والا، اگر اپنے کو شیعہ کہہ رہا ہے تو شیعہ کہہ کے اپنے کو وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ شیعہ ہونا بڑی شرف کی بات ہے، بہت منزلت ہے۔ یہ شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک شرف ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو واقعی شیعہ ہو، معصومین علیہ السلام کا شیعہ، شیعہ علی ابن ابی طالب۔ وہ ایک درجے اور مرتبے والا انسان ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے جو واقعاً حقیقی شیعہ ہے، جو سچ مچ شیعہ ہے۔ ہم جیسے نام نہاد زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر اطاعت گزار نہیں ہے، کہنا ماننے والا نہیں ہے، حرام سے بچنے والا نہیں ہے، تو اپنے کو شیعہ کہہ کے تو اپنے کو گنہگار مت کر۔ ہاں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تو محب ہے، چاہنے والا ہے، اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے۔ اپنے کو محب کہے، اپنے کو ہمارا چاہنے والا کہے، اپنے کو غلام کہے، اور ہمارے دشمنوں سے اگر دشمنی رکھنے والا ہے تو یہی خیر ہے تیرے لیے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو یہ جب بھی اس قسم کی تاریخیں آتی ہیں تو ہمارے محاسبے کا پیغام لاتی ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں، چونکہ امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا میں چند احادیث
امام حسن السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے جب اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ سے شح کے بارے میں سوال کیا، کیا ہے وہ، یعنی طریقے کنجوسی کی ایک قسم ہے اور گویا تنگ نظری، تو آپ نے فرمایا کہ جو پاس رہ جائے اسے اپنے لیے شرف سمجھنا اور جو ہاتھ سے نکل جائے اسے بربادی شمار کرنا، یہی شح ہے۔ پھر فرمایا بزدلی کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں کہ دوستوں پر گویا ہمہ وقت مسلط رہنا اور دشمنوں سے دب جانا، یہ بزدلی۔ جہالت کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ جہالت کیا چیز ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ اچھی طرح موقع حاصل ہونے سے پہلے اس میں جلدی سے کود پڑنا اور جواب نہ دے پانا، یہ جہالت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، دو آدمی بات کر رہے ہیں لیکن وہ فوراً دخیل ہونے کے لیے تیار ہے، سوال کسی سے کیا جا رہا ہے وہ جواب دینے کے لیے حاضر ہے، نہ بات سنی ہے قاعدے سے نہ بات سمجھی ہے، لیکن دخیل ہونے کے لیے اور جواب دینے کے لیے فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جہالت ہے کہ انسان بے سمجھے بوجھے فوراً جواب دینے کے لیے آمادہ ہو جائے یا کسی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حلم و بردباری کے بارے میں فرمایا کہ غصے کو برداشت کرنا یہ بہت بڑی سمجھداری ہے، بردباری ہے، اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اپنی خواہشات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو نہیں دیتا۔ کافر، مشرک، منافق وہ اپنی خواہشات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو دیتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی ہر ناجائز خواہش پر خود کنٹرول رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھتا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ وہ غصے کو برداشت کرنے والا یہ بھی سمجھداری اور بردباری ہے، اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا یہ بھی بہت بڑی سمجھداری اور ہوشیاری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی بندے کے لیے دعا اور سوال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جب تک اس کی قبولیت ضمانت نہیں لی، یعنی اس نے دعا کرنے کا حکم بعد میں دیا ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت اس نے پہلے لے لی ہے کہ تم اگر میری بارگاہ میں دعا کرو گے، مجھے پکارو گے، تو میں تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری تمنا اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دعا کرنے سے پہلے اس نے قبولیت دعا کا دروازہ کھولا ہے، دعا کا دروازہ بعد میں کھولا ہے، قبولیت دعا کا دروازہ اس نے پہلے کھولا ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خوشنودی پروردگار کے علاوہ کوئی خواہش نہ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا سب اللہ کے لیے ہو، سب اللہ کے لیے ہو، اس کی بس ایک خواہش ہو، بندے خوش ہوں یا نہ ہوں لیکن میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو شخص رضائے پروردگار کے لیے اپنے کام انجام دیتا ہے، جس کے دل میں خوشنودی پروردگار کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہوتی، فرماتے ہیں امام کہ میں اس کی دعا کے قبول ہونے کی ضمانت لیتا ہوں، ضامن ہوں، یعنی ایسے مومن کی دعا ضرور ضرور قبول ہوتی ہے کہ جس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے رضائے پروردگار، خوشنودی پروردگار، اپنے مالک کو خوش کرنا اور خوش رکھنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کی دعا دیر سویر ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی دعا بہرحال امام نے فرمایا کہ قبول ضرور ہوتی، ضرور نہیں کہ فوراً قبول ہو جائے، لیکن اگر اس نے دعا کی ہے تو ایک نہ ایک دن اس دعا کو قبولیت کا شرف ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مومن سچا مومن کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی قسمت سے ناخوش ہو، یعنی اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس پر راضی نہ رہنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی قسمت پر راضی رہتا ہے، یعنی اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے، جو مقدرات ہیں
اب یہ کہ مقدر کا بہانہ لے کے انسان گھر ہی میں نہ بیٹھ جائے کہ جو کچھ مقدر میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا، نہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کوشش میں کامیابی عطا کرنا یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اسی کے اختیار میں ہیں، اور اسباب کا فراہم کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وہ مومن، سچا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی قسمت سے ناخوش ہو اور اپنے مرتبے اور منزلت کو حقیر جانتا ہو، جب کہ اس کا حاکم خود خداوند عالم ہے۔ زکوٰۃ مال کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہرگز مال میں کمی کا باعث نہیں۔ شیطان ورغلاتا ہے جب کبھی ہم ایسے انفاق کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خمس کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں، تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ایک خوف پیدا کرتا ہے کہ اتنا نکل جائے گا، کمی واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے تو برکت کا سبب ہے، یہ انفاق برکت کا سبب ہے۔ انشاءاللہ مال میں برکت ہوگی، اس کی نحوست دور ہوگی، بے برکتی دور ہوگی۔ لہذا امام نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہرگز مال میں کمی کا باعث نہیں ہوتی۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں، اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ امام سے رائے اور مشورہ لینے کے لیے آیا تو امام نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی متقی اور پرہیزگار شخص سے کر، اس لیے کہ اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ محبت کرتا ہے تو اس سے احترام کرے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے تب بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ صاحب تقویٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہرگز کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کچھ مانگنا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے، بھکاری بن جائے۔ ہاں، 3 جگہیں امام نے فرمائی ایسی ہیں کہ جہاں انسان دوسروں سے سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ ہمیں دیت ادا کرنا ہے اور ہمارے پاس دیت ادا کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو انسان سوال کر سکتا ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ انسان مقروض ہے اور جو قرض دینے والا ہے وہ برابر تقاضے پہ تقاضا کر رہا ہے، عزت اور آبرو جانے کا خطرہ ہے، تو قرض کی ادائیگی کے لیے پھر انسان اگر قدرت نہیں رکھتا ہے ادائیگی پہ، تو ایسی صورت میں وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ پھر تیسری صورت میں امام فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ انسان فقر و فاقے میں مبتلا ہے، فاقے میں زندگی بسر ہو رہی ہے، تو پھر ایسا انسان دوسروں سے مانگ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، خصوصاً بحق امام حسن علیہ السلام، ہم سب کو فقر مادی اور فقر معنوی سے بھی محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا کہ شجاعت کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ شجاعت کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنوں کے حق کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو جانا اپنوں کا حق لینے کے لیے، اور ان کا ساتھ دینا، اور جنگ کے وقت صبر و پائیداری سے کام ثابت قدم رہنا، یہی حقیقت میں شجاعت ہے، یہ بہادری ہے۔ پھر فرمایا کہ سوال سے پہلے عطا کر دینا سب سے بڑی بزرگواری ہے اور سرداری ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ سوالی بنتا ہے، سوال کرتا ہے تو ہم کچھ دیتے ہیں، بے شک وہ بھی بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے، اور اگر اللہ کے لیے عمل انجام دیا ہے تو ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی آیا ہے اور سوال کرنے سے پہلے ہی ہم نے اسے عطا کر دیا تو یہ واقعاً ایک بزرگواری ہے اور ایک سرداری ہے۔ یہ چند احادیث تھیں امام حسن علیہ السلام کی، یعنی آپ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیے۔ خداوند عالم امام حسن علیہ السلام کے جو ارشادات و فرمودات، اور جو معصومین علیہ السلام کے دیگر معصومین کے جو ارشادات و فرمودات ہیں، ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے،
ان کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور جو دنیا میں جو مرض پھیلا ہوا ہے ہر مومن ہر مومنہ کی، ہم سب کی اس مرض سے حفاظت فرمائے، سب کو محفوظ رکھے، اور جو اس کا شکار ہوئے ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔